ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو کہ ہر سال ہم رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، ذہنی طور پر، عملی طور پر اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی اہم کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کوئی شادی ہو، کسی مہمان نے آنا ہو، کوئی پروگرام ہو تو ہم پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم تیاری نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ سخت پریشانی ہوگی، افراتفری ہوگی، سکون سے آپ وہ کام کر نہیں سکیں گے۔ دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں نا، ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جو بتا کے آتے ہیں، تو آپ ان کے آنے سے پہلے خود بھی تیار ہو جاتے ہیں، گھر بھی صاف ستھرا کر لیتے ہیں، کھانا بھی تیار کر لیتے ہیں، اور پھر خوشی خوشی ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچانک آ جاتے ہیں، سرپرائز دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، دوسرے کو خوش کریں گے، لیکن ان کے آنے پر کیا ہوتا ہے؟ جو اچانک آتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس حلیے میں، ہو سکتا ہے کہ سلیپنگ سوٹ میں ہو، رات کے کپڑوں میں ہو سکتا ہے کہ ابھی گھر کی صفائی نہ شروع ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں کچھ کھانے کی چیز بھی نہ ہو، گروسری بھی نہ ہو، تو آپ کو ایسا مہمان پھر کیسے لگے گا؟ آپ اس کے آنے پر خوش نہیں ہوں گے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، آپ اس کا اکرام نہیں کر سکیں گے، اس کو عزت نہیں دے سکیں گے جو اس کو ملنی چاہیے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں، قصور اس مہمان کا ہے جو بغیر بتائے آیا۔ رمضان تو بغیر بتائے نہیں آتا، وہ تو جب رمضان ختم ہوتا ہے جبھی سے دوبارہ کا وہ سفر شروع کر دیتا ہے، اور ہم سب کو اگلے سال کا انتظار لگ جاتا ہے۔ لیکن خاص طور پر جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کا مہینہ بھی جب آدھا گزر جاتا ہے تو پھر رمضان بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور تیاری کرنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ضمن میں نازل فرمائی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ایمان لائے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان کے واسطے سے یا ایمان کے آپ کے تعلق سے آپ کو پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ تو اس سے دل میں ایک بات تازہ ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اب اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس ایمان کی وجہ سے کرنا کیا ہے؟ جو حکم اس آیت میں دیا جائے گا اس کو ہم نے ماننا ہے،
اور وہ حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض کے درجے میں ہے، اور جو عبادت فرض ہوتی ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے. اس پہ پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی چوائس نہیں ہوتی. یعنی ہر حال میں اس حکم کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو سب کو پتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے عام معنوں میں؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. یعنی جو بھی کوئی کام کرے اس میں نیت بھی اچھی رکھیں، اچھی نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ بھی صحیح رکھیں، اور خاص طور پر وہ عبادات جو اس نے فرض کی ہیں ان کو سنت کے مطابق کریں. تو اس طرح یہ کام عبادت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف عبادات کرنے کو کہا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عبادتیں صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں جیسے زکوٰۃ، عشر. کچھ صرف بدن سے تعلق رکھتی ہیں جیسے نماز. اچھا، بدن سے جو تعلق رکھتی ہے اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے جی. اور کچھ میں بدن اور مال دونوں لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حج. ٹھیک ہے. کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف رک جانا ہے، سٹاپ، ادھر ہی رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آگے نہیں جانا. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. کس کس چیز سے رکنا ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے، اور جنسی خواہشات کے پورے کرنے سے رک جانا ہے، اور زبان کے غلط استعمال سے رک جانا ہے، جو پہلی دو چیزوں سے بھی زیادہ مشکل کام رکنے کا. میں بات کر رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کاموں سے جن کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا، اور ان کاموں سے جن سے اس نے رکنے کا حکم دیا. تو کچھ لوگ کرنے والے کام کرتے جاتے ہیں لیکن رکنے والے کاموں سے رکتے نہیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، جو تجارت ہے اس میں دھوکہ دینا، پیسے زیادہ لے لینا، چیز کم تول کے دینا، خراب چیز بیچ دینا، اور سود کا لین دین، حرام کمائی کے دیگر طریقے. تو بہت سے لوگ اس سے نہیں رکتے. آج آپ دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اسلام کے نام پر ہی یہ ملک لیا گیا تھا، لیکن ہم خود ہی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو کچھ ہماری کتاب کہتی ہے ہم اس کے مطابق کرتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے ہماری کتاب ہمیں روکتی ہے وہ ہم اس سے رکتے نہیں ہیں. ہماری گھریلو زندگی ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری، ہماری عبادتوں میں خلل آ گیا. تو روزہ ان عبادتوں سے متعلق ہے جن میں انسان کو رک جانا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے کی بجائے جسمانی کام آسان ہوتا ہے، مال دینا انہیں مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، انہیں جسمانی عمل مشکل لگتا ہے، کچھ کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن مال دینا آسان لگتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پسندیدہ چیز سے رکنا مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر ان سے کوئی کہنا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو، وہ کیا کریں گے؟ دے دیں گے، خوشی سے دے دیں گے. یہ ان کے لیے آسان ہے، کرنا آسان ہے. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اپنی پسندیدہ کھانے کی ڈش سے رک جاؤ، مثلاً چاکلیٹ سے رک جاؤ، یا اور کوئی بھی چیز جس کی ہمیں ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے لیے مشکل. انہیں لوگوں کو کھلانا آسان لگتا ہے، خود ڈائٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ اسٹرینتھس ہیں. کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طرح کی عبادتیں ہم پہ فرض نہیں کی، بلکہ مختلف طرح کی عبادات ہم پہ فرض کی ہیں. کہیں ہمارے نفس کا امتحان ہے، کہیں ہمارے کھانے پینے کا امتحان ہے، کہیں ہمارے پہننے اوڑھنے کا امتحان ہے، جیسے مسلمان عورت کے لیے حجاب کا حکم ہے. کہیں ہمارے لیے نماز کا، کہ کچھ لوگوں کو نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ سو کے نہیں اٹھ سکتے صبح فجر کے وقت، اور ان کی نماز چلی جاتی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اکثر گھروں میں دیکھا گیا کوئی ایک نماز پڑھتا، کوئی دو پڑھتا ہے، سارے نہیں پڑھتے. اس کی بڑی نحوست ہوتی، اور ہر گناہ جو ہے نا وہ ایک مصیبت لاتا ہے.
یہ یاد رکھیں، زندگی میں پریشانیاں لائے گا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھا کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، انہیں اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، یہاں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی. لہذا ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، اور عبادات امتحان کا ایک ذریعہ ہے کہ کون کرتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے. اور اچھا کام کون سا اچھا ہوگا؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت بھی اللہ کی رضا ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو. اگر طریقہ ٹھیک نہیں تو وہ آسان عمل نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ روزے رکھ رہے ہیں لیکن روزوں کے احکام آپ کو معلوم نہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کب روزہ کھول سکتے ہیں، کب رکھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ احکامات نہیں پتا اور غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ عبادت پوری نہیں ہوگی، اس میں نقص رہ جائے گا. تو روزہ کیا ہے؟ دراصل روزہ کا لفظ عربی زبان میں سیام اس کے لیے آتا ہے. سیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور سیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے. روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا ہے، یہ بڑا فائدہ دینے والا ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اور اس آیت میں بتایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتیں جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور قومیں ہیں، ان کے ہاں بھی روزہ پایا جاتا تھا، انہیں بھی روزہ رکھنا ہوتا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ مدت کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے وہ ہماری ہی طرح ہو، اس میں فرق ہو سکتا ہے. ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے. اگر ہم شوال میں رکھیں اور رمضان میں نہ رکھیں تو ہماری عبادت نہیں پوری ہوتی. عبادت تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ فرما برداری کرتے ہیں اور آپ رکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے اپنی مرضی چلانی ہے یا اپنی عقل استعمال کرنی ہے، مثلاً عقل کیسے استعمال کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ گرمیوں کے روزے بڑے لمبے ہوتے ہیں تو میں گرمیوں کی بجائے سردیوں کا 1 مہینہ رکھ لوں گی، ایسا نہیں کر سکتے. ہاں اگر قضا ہو گئے ہیں آپ کی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے، تو وہ قضا آپ گرمیوں کے روزوں کی سردیوں میں رکھ سکتے ہیں. وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے لیکن عام طور پر نہیں. روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت اچھا جواب ہے. اس کے بعد کون سی؟ لوگوں نے کہا زکوٰۃ. فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ لوگوں نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب. یعنی ایسے ہی ترتیب بنتی ہے. اور یہ اسلام کا 1/3 ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. حدیث میں آتا ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی روزے سے آپ کو جو حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، میں کچھ اور کر لوں. نہیں، اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں تو آپ کو رکھنا ہی ہوگا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ جو آگ سے بچانے والا ہے. اور قلعے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان سے آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اور وہ انعام جو اللہ تعالیٰ خود دے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھیں، پتلے ہونے کی نیت سے نہیں، کیونکہ بار بار دن میں ایسے خیال آتا ہے نا اچھا شکر ہے رمضان آ رہا ہے، کم کھائیں گے شاید کچھ وزن کم ہو جائے. اس خیال کو فوراً جھٹک دیا کریں کہ نہیں، میں نے وزن کم کرنے کے لیے روزے نہیں رکھنے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے. کیونکہ جس کام میں نیت ٹھیک نہ ہو وہ کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز بالکل پسند نہیں جو اس کے لیے نہیں کی گئی اور کسی اور کے لیے کی گئی ہے، یہ اس کو بالکل پسند نہیں. تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی نہیں کرنا.
ہمیں بھی پسند نہیں، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، ثواب کی نیت کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ثواب کی نیت کا کیا مطلب ہے، ہم بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں حدیث سے بتایا گیا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ثواب کی نیت ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اس کا بدلے میں ثواب چاہیے. اچھا جب یہ ہوگا نا کہ ثواب ملے گا تو پھر مشکل بھی آسان لگتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ہے نا کہ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے یا جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ مل جائے تو پھر اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ مختلف کام کرتے ہیں، جیسے کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، فرنیچر بناتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے اس میں. اگر اس کو یہ ہو کہ نہ یہ کسی نے خریدنا ہے اور نہ اس سے مجھے کچھ وصول ہونا ہے تو وہ بنائے گا نہیں. اسی طرح باقی بھی سارے کام. لیکن جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا بناؤں گا تو اتنے کا بک جائے گا، تو یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اپنے کام میں خوبصورتی لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے انسان. جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں اور اللہ نے مجھے اس پہ اجر دینا ہے، تو پھر میں اس روزے کو سنبھالوں گی بھی. اچھا کیسے سنبھالیں گے روزہ اپنا؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک کر. مثلاً کس چیز سے منع کیا گیا؟ جی زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں. تو اس رمضان اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے کہ ہم گئے تھے ایک استقبال رمضان کا لیکچر سننے اور اس میں ہمیں ایک نصیحت کی گئی تھی، اور وہ میری نصیحت آپ سب بہنوں کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی. پورا مہینہ اپنے اوپر سخت چیک رکھنا ہے کہ میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن دوسرے آپ کو ٹریگر کر دیتے ہیں. بچے خاص طور پر ہماری کمزوری، ان کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر جاتے ہیں. اور رمضان میں کبھی ان کو روزہ رکھا لیں تو اور تنگ کرتے ہیں، کب کھلے گا کب کھلے گا، اور آپ کو بس جواب نہیں ہوتا اس میں. تو آپ نے اس پورے رمضان پورے مہینے اس بات کی ٹریننگ لینی ہے اپنے استاد آپ بن کے کہ میں نے منہ نہیں کھولنا، میں نے اس رمضان غیبت چھوڑ دینی ہے، میں نے اس رمضان بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دینا ہے، میں نے اس رمضان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. کیونکہ بعض خواتین ہوتی ہے نا